السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن میڈیا 786۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب کون شخص ہے۔ ہم دنیا میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا غریب اور مفلس وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو وہ آدمی مفلس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حقیقی مفلس، حقیقی غریب، حقیقت میں غریب آدمی کون ہے، اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان تمام مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان تمام مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور مظلوموں کے حقوق باقی رہے، تو ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی قیامت والے دن بہت سارے اعمال لے کر آئے گا، بہت سارے روزے، بہت ساری نمازیں، بہت ساری عبادات وہ اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا، لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا ہوگا۔ کسی مسلمان کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، اور اسی طرح کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، تو اب قیامت والے دن اللہ تعالی حقوق العباد کے بارے میں انصاف کریں گے، اور جس آدمی نے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دی ہے، تو قیامت والے دن انصاف اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو اس شخص کے، اس ظالم کے اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں عطا کریں گے، ان حقوق کے بدلے میں کہ جو حقوق اس نے اس مظلوم کے ضائع کیے ہیں۔ پھر یہاں تک وہ وقت آ جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی مظلوموں کے حقوق باقی ہوں گے، تو ان مظلوموں کے حقوق جو باقی ہیں، ان کے بدلے میں ان مظلوموں کی جو برائیاں ہیں وہ اس ظالم کے ذمہ لگا دی جائیں گی، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اب اس ظالم کے حق میں، اس کے نامہ اعمال میں صرف برائیاں باقی رہ جائیں گی۔ حالانکہ یہ آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر، لیکن اب اس کی حالت یہ ہے کہ اب برائیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑ گئیں اور دوسروں کے گناہ اپنے سر لینے پڑ گئے۔ تو اس لیے انسان اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھے، تاکہ کل قیامت والے دن یہ نیکیاں کہیں کسی اور کو نہ دینی پڑ جائیں۔ جس وقت اس آدمی کے نامہ اعمال میں صرف برائیاں باقی رہ جائیں گی، تو اب اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حقیقی مفلس یہ آدمی ہے کہ آیا تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر تھا، لیکن اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس برائیوں کے پہاڑ ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی اگر غریب ہو جائے، مفلس ہو جائے، تو یہ مفلسی چند دن کی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو مال مل جاتا ہے، یہ مفلسی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقی مفلسی، حقیقی غربت وہ قیامت والے دن ہوگی،
کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا لیکن برائیوں کے پہاڑ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے، اس سے بڑی اور کوئی مفلسی نہیں ہے، کیونکہ یہ مفلسی پھر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے کہ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہ دے، اور اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو تکلیف دے چکا ہے تو اس سے معاف کرا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حقوق العباد کے معاملے میں انصاف کروں گا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بے سینگ بکری، جس کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے اور وہ بے سینگ بکری، اس کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا کریں گے، تو وہ سینگ والی بکریوں کو مارے گی، اس طرح بدلہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو مٹی کر دیں گے۔ یہ صورتحال صرف اللہ تعالیٰ انسان کو دکھانے کے لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے معاملے میں، مخلوقات کے معاملے میں انصاف کریں گے۔ اس لیے ہم دوستوں کو چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھیں۔